اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت 46 میں ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ شان عظمت پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ وہ بڑی عزت والے ہوگے، کلیمۃ اللہ ہوگے۔ اب یہاں پر اور فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دراصل یہ فضیلت بھی ہے اور معجزہ بھی۔ اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ جھولے میں کلام کرے گا، جھولے میں بات کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے بعد جب حضرت مریم ان کو گود میں لے کر کے جب بستی میں آئی تو لوگوں نے کہا مریم یہ کس کا بچہ ہے؟ لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگائے کہ کہیں معاذ اللہ انہوں نے بدکاری کی ہے اور اسی کی اولاد ہے۔ تو حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو جھولے میں ڈال دیا اور خاموش ہو گئی، کچھ کہا نہیں آپ نے۔ جب بھی کوئی انسان آپ سے کوئی سوال کرتا تو حضرت مریم جھولے میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیتے کہ مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو۔ تو لوگ کہتے مریم بھلا یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے بھلا یہ کیسے کلام کرے گا، یہ کیسے بات کرے گا، اس سے ہم کیسے اپنے سوالوں کا جواب لے سکتے ہیں؟ تو جب لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی، بچپن میں ابھی جھولے میں ہے اور اس وقت زبان عطا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ ایک تو بنا باپ کے پیدا ہونا یہ بھی معجزہ ہے، اور جھولے میں بچپن میں پیدا ہونے کے بعد کلام کرنا یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ شرف اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا۔ تو یہاں پر وہی فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ اور جھولے میں تو بات کرے گا ہی اور بڑی عمر میں بھی بات کرے گا، اور فرمایا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ کے تو بہت سارے بندے لیکن خاص بندوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہے۔ اور فرمایا کہ بڑی عمر میں بھی بات کرے گا، چھوٹی عمر میں، بڑی عمر میں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم جانتے، قرآن کہتا ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو ابھی جو قرآن نے کہا تھا کہ وہ بڑی عمر میں بات کرے گا، بڑی عمر کسے کہتے؟ 40 کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے اسے بڑی عمر کہتے ہیں، اس وقت تک وہ جوانی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ 40 کے ہوئے نہیں تھے، اس سے پہلے آسمان میں اٹھا لیے گئے، تو اس کا مطلب ہے اس آیت کی شہادت کو پورا ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نازل ہو گئے اور پھر بڑی عمر میں وہ کلام کریں گے۔ تو دونوں چیزوں کا یہاں پر ذکر ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے آسمان سے تو ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ جب آئیں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 47 میں ارشاد فرمایا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، جو حضرت مریم نے خدا سے کہا، عرض کی اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کہا میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی نے چھوا بھی نہیں، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، تو پھر میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ بنا باپ کے پیدا کرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت مریم نے کہا تھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کہا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جب کچھ چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ بنا باپ کے پیدا کر دے، بنا ماں کے پیدا کر دے، یا بنا دونوں کے پیدا کر دے، یہ اس کی شان ہے۔ پھر کہا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون،
جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ، یعنی کہ آپ دیکھیے ہم کو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی چیز ہم بنا پاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان کیا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، اذا قضا امرا، کسی امر کا وہ ارادہ کرے تو کیا فرماتا ہے؟ کن کہتا ہے، صرف دو لفظ ہے، وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کلیمۃ اللہ اس لیے ہے کیونکہ خدا نے ان کی پیدائش میں کن کہا تھا، ہو جا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ میں تشریف لائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 48 میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا کہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ کتاب، حکمت، توریت، انجیل اللہ سکھائے گا اس کو۔ آپ یاد رکھیے توریت جو ہے اس کے اندر احکام ہے، حکم ہے، اور انجیل جو ہے اس میں حکمت ہے۔ آپ حکمت کو سمجھ سکتے ہوں گے، حکمت کیا چیز، کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو حکم الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ کسی کام کا حکم دینا یہ الگ چیز ہے اور حکمت الگ چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کو پیدا کرنے والے ہیں اس کو کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، توریت اور انجیل کا علم بھی اس کو دیں گے، تمام چیزوں کا علم اس کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 49 میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ بنی اسرائیل کا رسول ہوگا، یعنی یہودیوں کا، عیسائیوں کا رسول ہوگا، اور آ کر کے وہ کیا کہیں گے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کر کے آیا۔ نشانی کہتے ہیں معجزے کو۔ نبی کا جو معجزہ ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب لاکھوں نبی آئے، 1,24,000، اور ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، لیکن معجزے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس دور میں جو چیز کا سب سے زیادہ رواج ہوتا ہے نبی کو اسی طرح کا معجزہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا بہت بڑا زور تھا، علم کا بہت بڑا زور تھا، تو آپ کو حکمت بھی دی گئی، علم بھی دیا گیا۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، سائنس ترقی کر رہی ہے، بہت ساری ایجاد نکال رہی ہے، الگ الگ طرح کی دوائیاں بنائی، اس وقت بھی ایسا بہت زیادہ رواج تھا۔ تو اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ کیا دیا؟ حکمت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو ڈاکٹر تو دوائی دیتا ہے، پھر کہیں جا کر کے مرض ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اگر کسی مریض پر ہاتھ رکھتے تھے فوراً وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ یہ معجزہ تھا اور وہ اس وقت کی نشانی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نشانی لے کر کے آئے گا۔ پھر کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے جو بیان کیا۔ کیا نشانی لے کر آئے حضرت عیسیٰ؟ آگے بیان کیا، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا۔ یہ نشانی لے کر حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے نا، ریت سے بہت سارے لوگ گھر بناتے، پرندے بناتے، بہت ساری چیزیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ
کھلونے کے طور پر بچے جو مٹی کے کھلونے آتے تھے، شاید آج کے زمانے میں تو نظر نہیں آتے، لیکن پہلے ہوتے تھے مٹی کے کھلونے، لوگ کھیلتے تھے۔ تو مٹی کے کھلونوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کی شکل بناتے، صورت بناتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو مٹی کے پرندوں میں اللہ جان ڈال دیتا تھا، وہ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ نشانی لے کر حضرت عیسیٰ انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں یہ نشانی لایا کہ میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں تو وہ اڑنے لگتے ہیں، اور بھی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اس میں تین اللہ نے ان کے معجزے بیان کی۔ ایک تو نابینا انسان جو اندھا ہو، حضرت عیسیٰ اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ اس کو روشنی عطا فرماتا تھا، بینائی اس کو مل جاتی تھی، اس کو آنکھوں میں ویژن آ جایا کرتا تھا۔ یہ شان حضرت موسیٰ کی تھی۔ اور دوسرا میں پہلے بھی بتایا، کوڑ کا مریض، پھنسیوں کا جو مریض ہوتا تھا اس کا، حالانکہ آج ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوئی ہے، اس زمانے میں حال یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیماری انسان کو لگ جاتی اور اس کا علاج کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا تو وہ انسان اسی بیماری میں مر جاتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے آج ہم کو بخار آتا ہے تو ہم ٹیبلٹ لے لیتے، پیراسیٹامول یا دیگر دوائی لے لیتے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا لوگ بخار کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے، بلکہ سکندر اعظم جو پوری دنیا پر بادشاہی کا خواب دیکھتا تھا سکندر، اس کی موت بھی بخار کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ آج ہم ایڈوانس ہو گئے نا، لیکن اس زمانے میں تو بخار سے بھی لوگ مر جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کو کیا نشانی دی؟ نابینا کی آنکھ پر ہاتھ رکھے تو روشنی مل جائے، کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ رکھے تو شفا مل جائے، اور پھر کیا فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ کی شان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں تو پرندے تو بہت زندہ کیے، لیکن اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے، باقاعدہ مردوں کو زندہ کیا ہے، جو مر گئے تھے ان کو زندہ کیا۔ اور ایک تو سام بن نوح کو بھی حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا۔ سام بن نوح کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تو لوگوں نے کہا عیسیٰ کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چلو ہم جسے کہیں گے اسے زندہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ لے کر کے گئے سام بن نوح کی قبر پر، کہا اس کو زندہ کرو، اس کو مرے تو کئی سینکڑوں سال ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، زندہ ہو جا۔ تو سام بن نوح جو قبر کے اندر تھا وہ قبر میں زندہ ہوا اور قبر کو کھول کر باہر بھی آیا، اور پھر اس نے حضرت عیسیٰ سے کلام کیا، بات کی، اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ نے اس کو دوبارہ سے موت دی، وہ دوبارہ سے اسی وقت مر گیا۔ تو 4 واقعے ایسے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، اور یہ ان کی شان ہے۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ یہ 4 بڑے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نبی کو جیسے معاملات ہوتے تھے ویسا معجزہ عطا کرتا تھا۔ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ معجزے ہمارے نبی کو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے نبی کا ہر حصہ معجزہ ہے۔ تو جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے معجزے اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ یہ بھی معجزہ حضرت عیسیٰ کا کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے۔
غیب وہ چیز جس کو حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکتا ہو. جیسے دیوار کے پیچھے کیا چل رہا ہے ہم کو کیا پتا چلے گا, اسے کہتے غیب. جو ظاہری طور پر انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, نہ ناک سے سونگھ سکتا ہے, نہ ہاتھ سے چھو سکتا ہے, نہ محسوس کر سکتا ہے, اور اس کے باوجود اگر اسے کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اسے غیب کہتے ہیں, چھپی ہوئی چیز. حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں. اور غیب کی خبریں بھی کیا ہوتی تھی وہ بھی ذرا دیکھیے, اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. غیب کی خبروں میں کیا ہے؟ بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. غیب کی کیا خبریں حضرت عیسیٰ دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے تم جو کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ میں سب تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو کہہ دیتے تھے کل تو نے یہ کھایا تھا. حضرت عیسیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ کہہ دیتے تھے آج تو یہ کھانے والا ہے. وہ انسان کو کہہ دیتے تھے تیرے گھر والوں نے آج تیرے لیے یہ بنایا ہے. یہ شان تھی حضرت عیسیٰ کی. وما تدخرون فی بیوتکم, جو کھاتے ہو یا جو جمع کرتے ہو وہ سب میں تمہیں بتاتا ہوں. تو جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تو کیا ہمارے نبی کو علم غیب نہیں عطا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کو کہ وہ غیب جانتے ہیں, غیب کی خبریں بتاتے ہیں, تو کیا ہمارے نبی کو اللہ نے غیب نہیں عطا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا, معاذ اللہ. نبی کو تو ہر ایک چیز کا علم تھا, اللہ نے سب کچھ سکھایا ہمارے نبی کو. تو یہ فرمایا پھر کہا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو یا ایمان لانا چاہو. یعنی یہ کوئی معمولی باتیں تو نہیں ہے غیب کی باتیں کہ تم نے کیا کھایا بتا دینا, کیا بننے والا ہے بتا دینا, یہ معمولی بات نہیں. اندھے کو روشنی دے دینا, بیمار کو شفا دے دینا, مردے کو زندہ کر دینا, پرندے کو ہوا میں اڑا دینا, یہ معمولی چیزیں تو نہیں. کہ یہ نشانی ہے. کس چیز کی نشانی؟ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اور فرمایا اگر تم مانو تو یہ تمہارے لیے نشانی, اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر تم کو اس کا نقصان ہوگا. اس کا ذکر اللہ نے آگے کیا بھی. اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 50 میں ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. فرمایا اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا, اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس جو آیا تو تم سے پہلے والی کتاب توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں, اس کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں, اور میں آیا ہوں تاکہ تم پر کچھ چیزیں وہ جو حرام ہو گئی تھی اس کو حلال کر دوں. جیسے شریعت موسوی میں, حضرت موسیٰ کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. حضرت موسیٰ کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. حضرت عیسیٰ کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہو گیا. تو فرمایا کہ میں کچھ چیزیں وہ جو تم پر حرام تھی ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر فرمایا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. فرمایا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اپنی قوم سے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی نشانی لے کر آیا تو فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو. پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 51 میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. چونکہ معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی گاڈ ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا ان اللہ ربی, بے شک جو میرا رب ہے, وربکم, وہی تمہارا بھی رب ہے. وہ ایک ہی رب ہے, جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدو, تو اسی کی عبادت کرو. لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو ہی خدا مان لیا.
تو اللہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں رب نہیں ہوں بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں، فاعبدو۔ اتنے معجزے دکھانے کے بعد، اتنی نشانیاں دکھانے کے بعد کہا کہ میں اس کا بندہ ہوں، تم بھی اس کے بندے ہو، اسی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حالانکہ عیسائی تو اس کو مانیں گے نہیں کبھی، انہوں نے تو اپنی کتاب سے وہ چیزیں ہی نکال دی جو ان کے عقیدے کے خلاف تھی، اپنی مرضی سے انہوں نے جو چاہ رکھا، جو چاہ نکال دیا۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسائیوں سے کہہ دو کہ یہی سیدھا راستہ ہے کہ تم اس اللہ کو مانو جس کو حضرت عیسیٰ اللہ مانتے تھے، اس اللہ کی عبادت کرو جس کی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، اور کہا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 52 میں ارشاد فرمایا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مانا نہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان میں جو اکثر لوگ تھے وہ یہودی تھے، یہ بھی یاد رکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے جب اپنے دین کا پیغام پہنچایا تو اس وقت عیسائی کوئی نہیں تھا، اس وقت سب یہودی تھے۔ وہ تو بعد میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا پھر وہاں سے عیسائی بنے، لیکن تھے یہودی اس وقت۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم میں کون ہے جو اللہ کو مان کر میرا مددگار بنے گا؟ نحن انصار اللہ، اللہ کے لیے کون میرا مددگار بنے گا؟ تو ان میں سے کچھ تھے جن کے دل نرم تھے، جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھی بننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا، مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس پر گواہ ہو جائے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ یعنی کہ یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں لیکن ہے تو دراصل مسلمان۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور کے عیسائیوں کی نہیں۔ اس وقت جو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا وہ عیسائی نہیں، مسلمان کہلاتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ تو مخلص جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، اور آپ بھی گواہ رہ جائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہ بن جائے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں۔ تو جب دیکھا نا یہودیوں نے کہ کچھ لوگ مسلمان بن رہے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر دشمنی نکالنی شروع کی، بغض انہوں نے شروع کر دیا۔ جب انہوں نے بغض نکالنا شروع کیا تو چونکہ اس وقت یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو حکومت تھی ان حکومت والوں کو بہکانا شروع کیا کہ دیکھو یہ تمہارے باغی ہے، یہ دشمن ہے، یہ تم سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے حکومت کو بہکانا شروع کیا کہ یہ غدار ہے، معاذ اللہ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا کریں گے تو بادشاہ ان کو سزا دے گا، اور حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ وہ لوگ بنا رہے تھے کہ کسی طرح حکومت کی طرف سے یہ قتل ہو جائے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، چونکہ حکومت الگ تھی، یہودی وہاں پر پناہ گزیر تھے، رہتے تھے، وہ تو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کی طرف سے اگر یہ قتل ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بہکانا شروع کیا، بادشاہ کو بھی اور حکام کو بھی بہکانا شروع کیا کہ یہ باغی ہے۔ آپ دیکھیے یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جو آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے۔ انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن چونکہ میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ رسول ہے، اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا کہ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے بس میں نہیں ہے رسول کو قتل کرنا، ہاں نبی کو قتل کیا جا سکتا۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ رسول ٹھہرے
تو وہ تو قتل ہونے سے رہے۔ اس کے پیچھے کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، حسین منظر ہے، واقعہ ہے، میں بتاتا لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو ایک بہت طویل واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جو حواری تھا ساتھ رہنے والا، اسی نے دھوکہ دیا، اور اسی نے بادشاہ کے سپاہیوں کو کہا کہ دیکھو میں اندر جا رہا ہوں غار میں، جب میں تم کو اشارہ کروں گا تو آ کر کے عیسیٰ کو پکڑ لینا اور قید کر لینا۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی چونکہ حفاظت کرنی تھی، اللہ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اٹھایا حضرت عیسیٰ کو۔ اور جب یہ وہ دیکھ کر کے گھبرا گیا کہ یہ تو آسمان میں جا رہے، جب یہ گھبرا گیا جو باغی تھا تو یہ باہر نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغی کو جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، ان کا حواری تھا، اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے اس کو ہی حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو اسی کو شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو جب یہ باہر نکلا تو چونکہ حضرت عیسیٰ کی طرح دکھ رہا تھا، تو جو عیسائی تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، جب یہ کہا تو چونکہ سپاہیوں کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، وہ تو اس کے ساتھ آ گئے تھے۔ تو جب لوگوں نے کہا ہے ہمارے استاد، تو سپاہی سمجھ گئے یہی عیسیٰ ہے، تو اس کو پکڑ کر وہ لے کر کے گئے، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ کی جگہ ان کے حواری جو باغی تھا اس کو سولی پر چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو جب وہ قتل ہو گیا نا، تو اس کے بعد میں سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے 70 سال کے بعد، یہودیوں پر ایسا طوفان آیا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے ایک وقت میں 1,34,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا، سن 70 عیسوی میں 1,34,000۔ اور یہ یروشلم کی بات ہے، بیت المقدس کی بات ہے، وہیں پر یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے 1,34,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد سے ان پر پابندی لگا دی گئی کہ اب تم بیت المقدس نہیں آ سکتے، اب تم مسجد اقصیٰ میں نہیں آ سکتے۔ اور اسی وقت ہیکل سلیمانی کو بھی ڈھا دیا گیا تھا، جو ان کا مندر تھا یہودیوں کا، ہیکل سلیمانی، جس کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، اس کو بھی ڈھا دیا گیا تھا، یہودیوں کو بھگا دیا وہاں سے، کہا اب تم نہیں آ سکتے۔ وہ تو جب حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا تو عیسائیوں نے بیت المقدس حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، ہار مان لی، اور چابیاں انہوں نے بیت المقدس کی حضرت عمر کو دے دی۔ لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ ٹریٹی سائن کیا تھا کہ آج کے بعد سے آپ کبھی اس زمین پر یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ٹریٹی سائن ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تم کو یروشلم دے تو رہے لیکن کبھی یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت آپ بھی نہیں دیں گے۔ حضرت عمر نے بھی مانا تھا، اور یہودیوں کو وہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، اتنی اجازت تھی کہ تم آ سکتے ہو، تمہارا ہیکل سلیمانی ہے دیوار مشرق وسطیٰ میں، تو تم وہاں آ کر عبادت کر سکتے ہو، رہنے کی اجازت تم کو نہیں ہے۔ تو وہاں سے لے کر کے بڑی کوششیں انہوں نے کی، اور پھر وہ خلافت کا دور ختم ہوا، بادشاہیت کا دور آیا، خلافت عثمانیہ کا دور آیا۔ یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ بیت المقدس میں رہنے کو جگہ مل جائے، ان کو موقع نہیں دیا گیا، بلکہ انہوں نے خلافت کو اسی لیے ختم کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک خلافت رہیں گی یہودیوں کو کبھی بیت المقدس میں ان کو جگہ نہیں ملے گی، تو انہوں نے خلافت عثمانیہ ختم کی۔ اور پھر جا کر کے 1917 کے اندر یہودیوں کو باقاعدہ ایک ملک بنانے کی تجویز پیش کی گئی، اور بہت سارے ملکوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اس کے بھی 21 سال کے بعد جا کر کے
فلسطین کے اندر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت ملی ہے، لیکن چونکہ یہ غدار تھے، رسولوں کے قاتل تھے، نبیوں کے قاتل تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کی قسمت میں ایسی ذلت لکھی ہے کہ وہ سن 70 عیسوی میں 1,34,000 یہودی قتل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد میں پھر وہ دور آیا کہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا ایک دن، بتایا جاتا ہے 20 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں تو اب پھر شامت آئی یہودیوں کی، آج پھر مارے جا رہے ہیں، قیامت تک ان کا یہی حال رہے گا۔ ذلت کی زندگی اللہ نے ان کو دی ہے، قیامت تک مارے جائیں گے۔ بلکہ حضور کی حدیث ہے قرب قیامت ایسا بھی وقت آئے گا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر پکار کر کہے گا مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ایسی ذلت اللہ ان کو عطا فرمائے۔ آج بھی مارے جا رہے، جو حال انہوں نے 2 سال سے غازہ کا کر رکھا تھا آج ان کا حال ہو رہا ہے، آج ان کے گھر کھنڈر بنتے جا رہے۔ تو ذلت تو ہے، ورنہ ابھی 2-5 مہینے پہلے تک دنیا کہتی تھی اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے اس کو کوئی پرندہ بھی پار نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کی چکی چلاتا ہے تو جو کہتے تھے آئرن ڈوم سے پرندہ بھی پار نہیں کر سکتا، کئی کلو وزنی میزائل آج آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جب کبھی تقدیر بدل دیتا ہے تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا حال تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی بڑا پریشان کیا۔ اور آپ دیکھیے یہ کیسی ٹریجڈی ہے کہ جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، آج اسی عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں نے یہودیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ ورنہ اگر آج امریکہ ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دے تو اسرائیل 2 دن کا مہمان ہے صرف۔ آج انہی عیسائیوں نے پناہ دے رکھی ہے اس کو، ورنہ یہ ہے کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی ذلیل قوم ہے۔ اور آج جو ہے تو ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ایران تباہی مچا رہا ہے اسرائیل کے اندر۔ حالانکہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے فلسطین کا بدلہ لیا ہے، فلسطین کا بدلہ وہ لے رہا ہے ایران۔ لیکن میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں، ایران جو کر رہا ہے وہ فلسطین کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے۔ ان پر جب جمعہ کو حملہ ہوا تب انہوں نے اس کے بعد میں کاؤنٹر اٹیک کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی فلسطین کے لیے حملہ نہیں کیا۔ ورنہ 2 سال سے غازہ تباہ ہو رہا تھا، کہاں تھا ایران؟ تو یہ بھی یاد رکھنا، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اسرائیل پر بم برس رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں، اس کی بڑی خوشی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے لوگ ایران کو اور آیت اللہ خمینی کو مسلمانوں کا لیڈر بتا رہے، خدا کی قسم وہ کبھی ہمارا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صحابہ کو سر عام گالیاں دے، جن کا کلمہ الگ ہو، جن کا عقیدہ الگ ہو، جن کی تہذیب الگ ہو، وہ ہمارے بھائی کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس بات کی ہمیں خوشی ہے۔ اگر اسرائیل پر امریکہ بھی حملہ کرے گا تو بھی ہم کو خوشی ملے گی، لیکن یہ بات الگ ہے کہ اس کو مسلمانوں کا لیڈر نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ 2 سال سے غزہ پر اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اسرائیل پر۔ ہاں جب اپنے اوپر بات آئی تو پھر اس نے حملہ کیا۔ تو بہرحال وہ جو ایران جو کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن فلسطین کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں، آج نہیں تو کل پھر کوئی صلاح الدین ضرور اٹھے گا ان کی مدد کے لیے، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو کر کے رہے گا، اور مسجد اقصیٰ کے اندر پھر مسلمان تکبیر بلند کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ یہودی قوم کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا، بڑی ذلیل قوم ہے، ذلت اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے، اور قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے۔ بہرحال ہماری تفسیر یہیں پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ بات یہودی کی چل رہی تھی تو اس میں ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے جو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔